بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین، آپ لوگوں نے جزیرۃ العرب کا نام سنا ہوگا۔ یہ جزیرۃ العرب تقریباً 30 لاکھ کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں 7 ممالک آتے ہیں: سعودیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان اور یمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً پورا جزیرۃ العرب اسلام کے قبضے میں آ چکا تھا، اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایسی دشمن طاقت باقی نہ رہی تھی جو اسلامی دعوت کو روک سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، جن کی خلافت کی مدت تقریباً 2.25 سال ہے۔ ان کی خلافت کی مدت میں اسلامی نظام مزید مستحکم ہوا، اور انہی کے زمانے میں جزیرۃ العرب کی حدود سے باہر پیش قدمی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ان کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، جن کی خلافت کی مدت تقریباً 10 سال ہے۔ ان کی خلافت کی مدت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھا کہ اس کی نظیر پیش کرنا ناممکن سی ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں جس طرح 2 سپر پاور ملک امریکہ اور روس ہے، اسی طرح ان کے زمانے میں 2 سپر پاور ملک تھے، روم اور فارس۔ ان کے اکثر علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں اسلام کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، جن کی خلافت کی مدت تقریباً 12 سال ہے۔ ان کی خلافت کی مدت میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ خوب تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا رہا۔ الغرض، عالم اسلام غالب اور عالم کفر مغلوب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ منظر اور یہ کیفیت دیکھ کر کفار و مشرکین کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت کی مدت میں تمام کفار و مشرکین کے بڑے بڑے ذمہ داران اور عہدیداران ایک جگہ خفیہ طور پر اکٹھے ہوئے، جس میں اس بات پر چرچا ہوئی کہ آخر مسلمان تعداد کے اعتبار سے نہایت کم ہیں اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی انتہائی نہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ غالب ہو رہے ہیں اور ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ چنانچہ سب لوگوں نے مشورہ کیا تو سب کے اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر جیسی اتحاد و اتفاق ہے، ہمارے اندر وہ اتحاد و اتفاق نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے دین کے لیے لڑائی لڑتے ہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں لڑتے۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہو اور ان کو شکست دینا ہو تو ان کے اتحاد و اتفاق کو ختم کر کے ان کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کرنا ہوگا اور ان کے دین کو بے دینی سے بدلنا ہوگا۔ چنانچہ اس مشورہ پر عمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا سرغنہ اور جس کا ذمہ دار ایک یہودی عالم جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ یہ عبداللہ ابن سبا جزیرۃ العرب کے ایک ملک یمن، اس کا راجدھانی صنعاء کا رہنے والا تھا، جس کو تاریخ میں ابن سودا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بس اسی دن سے شیعیت کا مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔